حاتم طائی کی سخاوت کا قصہ۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر ہونے لگا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتاری سے دوڑتا ہے، اس قدر خوبصورت ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل و شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے خود گھوڑا مانگو، اگر وہ گھوڑے کا اظہار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ غپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کی توازی کرنا امر محال اور مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی توازی اور آرام اور آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی، فضا گرد و غبار سے صاف تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا کنک آلود اور دل خوش کن تھا۔ لگتا تھا آکسیجن گھونٹ گھونٹ کر اندر اتر رہی ہے۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ چراگاہ یا گاؤں گوٹ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو وہ بھی حاتم طائی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔